السلام علیکم دوستو، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش کہانیاں جو انسانی حرص و حوث کا آئینہ ہے۔ راوی ملک صفدر حیات، ریٹائرڈ DSP۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا دو افراد کافی دیر سے میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں نے انہیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان میں سے ایک مرد اور دوسری عورت تھی۔ ان کے حوالے سے میرے ذہن میں پہلا خیال یہ ابھرا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ مرد کی عمر لگ بھگ 50 سال نظر آتی تھی۔ وہ وضع قطع اور لباس اور رکھ رکھاؤ سے آسودہ حال لگتا تھا۔ عورت کی عمر کا اندازہ میں نے 30 اور 35 کے درمیان قائم کیا۔ وہ تیکھے نقوش کی مالک ایک خوبصورت اور دلکش عورت تھی، تاہم اس وقت وہ کسی گہری پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتی تھی۔ مرد بھی خاصا سنجیدہ اور فکر مند تھا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا، جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام نواب علی ہے، مرد نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور یہ فریدہ بی بی ہے۔ اس نے اپنے ساتھی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزید بتایا، فریدہ کی جوان بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہم اسی سلسلے میں رپورٹ درج کرانے آپ کے پاس آئے ہیں۔ نواب علی کی بات سن کر میں چونک اٹھا اور پوچھا، اور سمجھ گیا کہ نہ فریدہ کی بیٹی اس کی بیٹی ہے اور نہ فریدہ اس کی بیوی؟ جی۔ میں نے نواب علی کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ سوالی انداز میں دیکھنے لگا۔ وہ مزید بولا، لڑکی کا نام عابدہ ہے، لیکن عام طور پر اسے آبو کہا جاتا ہے۔ عمر یہی کوئی 23-24 سال رہی ہوگی۔ عابدہ عرف آبو کو کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ آج صبح سے غائب ہے جناب۔ فریدہ نے پہلی نظر میں لب کشائی کی۔ غائب کیا مطلب؟ میں نے سوال نظر سے باری باری انہیں دیکھا اور پوچھا، آپ تو عابدہ کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے آئے ہیں؟ ایک ہی بات ہے جی، فریدہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ ایک بات نہیں ہے بیوی، میں نے زور دے کر کہا، اغوا کا الگ معاملہ ہے اور غائب ہو جانا دوسری بات۔ تھانے دار صاحب، نواب علی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، فریدہ دراصل ذہنی طور پر بہت پریشان ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے عابدہ کو آج صبح اغوا کیا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ جلدی سے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا دال میں کچھ کالا ہے۔ دونوں کی بات، بیان اور چہروں کے تاثرات میں وہ ربط ضبط نظر نہیں آتا تھا جو اس پریشان کن صورتحال کا خاصا اور تقاضا ہونا چاہیے۔ گڑبڑ کا ایسا ہوتے ہی میں نے اپنی تسلی کے لیے قریت کا عمل شروع کر دیا۔ نواب صاحب، میں نے مرد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ کا فریدہ سے کیا تعلق ہے؟ انسانیت کا تعلق ہے جناب، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ میں نے فلسفہ بیان کرنے کو نہیں کہا نواب صاحب، میں نے کرخت انداز میں کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس حیثیت سے فریدہ کے ساتھ آئے ہیں؟ آپ کا ان لوگوں سے کیا رشتہ ہے؟ سچ پوچھے تو میری ان سے کوئی رشتہ داری وغیرہ تو ہے نہیں، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ آپ میری آمد کو انسانی ہمدردی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل فریدہ کے گھر میں کوئی مرد نہیں، اس کا شوہر کسی زمانے میں ہماری دکان پر کام کرتا تھا، پھر محلے داری بھی ہے، لہٰذا میں ایک نیک کام سمجھتے ہوئے فریدہ کے ساتھ آ گیا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات اس نے جس تفصیل سے بیان کی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اگر اسے کسی بڑی بات کو بیان کرنے کا موقع دیا جاتا تو پھر آج کا دن پار تھا۔ یہ تفصیل جان کر میں نے پہلے نواب علی کو نمٹانا ضروری سمجھا اور پوچھا، آپ کی کس چیز کی دکان ہے؟ آڑت کی جناب، اس نے جواب دیا۔ ادھر سبزی منڈی میں پھل اور سبزی کا میرا خاصا وسیع کاروبار ہے۔ خان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مرچنٹ کے نام سے کسی زمانے میں فریدہ کا شوہر یعقوب ہمارے پاس پلے داری کا کام کرتا تھا۔ فروٹ اور سبزی کے ٹوکرے اور آلو پیاز کی بوریاں وغیرہ اٹھانا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ تھا کا کیا مطلب ہوا؟ یعقوب اس دنیا میں باقی نہیں ہے؟ میں نے سوال نظر سے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے تھانے دار جی، فریدہ جلد سے بولی، یعقوب زندہ ہے اور گھر میں موجود ہے۔ پھر میں نے نواب علی کی طرف دیکھا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ فریدہ کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے آپ اس کے ساتھ آئے ہیں۔ کیا آپ یعقوب کو مرد نہیں سمجھتے؟ وہ بات در حقیقت یہ ہے جناب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، فریدہ کا گھر والا پچھلے 3 سال سے مزدوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ 3 سال پہلے اس پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کے نچلا دھڑ بالکل بے جان ہو کر رہ گیا ہے اور نظر پر بھی برا اثر پڑا ہے۔ سمجھے کہ وہ چارپائی سے لگ گیا ہے۔ فریدہ بیچاری پچھلے 3 سال سے اس کی خدمت کر رہی ہے۔ نواب کی وضاحت سے قدرے مطمئن ہونے کے بعد میں نے روئے سخن فریدہ کی جانب موڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو تمہاری بیٹی عابدہ کو آج صبح اغوا کیا گیا ہے؟ جی ہاں۔ اس نے فوراً تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ وہ موسم سرما کے دن تھے اور اس وقت صبح کے 9 یا 9:30 بجے تھے۔ فریدہ کا بیان تھا کہ عابدہ کو آج صبح اغوا کیا گیا تھا، لہٰذا یہ واقعہ بھی تازہ ہی تھا۔ میں نے تصدیق کی خاطر پھر بھی پوچھ لینا ضروری جانا، صبح کتنے بجے یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ جواب دینے سے پہلے فریدہ نے متذبذب انداز میں نواب علی کی طرف دیکھا، پھر ہونٹ سکڑتے ہوئے بولی، کچھ 7-7:30 بجے جناب۔ میں نے سوال کیا، عابدہ کو کہاں سے اغوا کیا گیا ہے؟ محلے کے مین بازار سے۔ اوہ، میں نے چونکتے ہوئے انداز میں فریدہ کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا مطلب ہے اس واقعے کے کئی لوگ گواہ ہوں گے، یعنی عینی شاہد۔
یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ گڑبڑا گئی۔ کیا پتہ نہیں، میں نے تیز آواز میں کہا۔ تمہاری بیٹی محلے کے بازار سے اغوا کی گئی ہے، تو اس واقعے کو 4-6 لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، تھانہ دار صاحب، میں تو عابدہ کو صبح دودھ لانے کے لیے مین بازار پر بھیجا تھا، اسے 10 منٹ میں واپس آ جانا چاہیے تھا۔ جب وہ واپس نہیں آئی تو مجھے تشویش ہوئی، میں گھر سے نکلی اور اللہ دیتا دودھ فروش کی دکان پر پہنچ گئی۔ اللہ دیتا سے میں نے ابو کے بارے میں پوچھا تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ میں اور پریشان ہو گئی۔ محلے کے جس گھر میں اس کے جانے کے امکانات تھے میں نے وہاں جا کر دیکھ لیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اس کی آواز رک گئی۔ چند لمحات کے توقع کے بعد سے بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جب ہر طرف سے ناکامی دیکھنے تو ملی تو میں سیدھی نواب صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور یہی مشورہ دیا کہ اس واقعے کی تھانے میں رپورٹ درج کرانا چاہیے۔ تو پھر ہم آپ کے پاس آ گئے۔ بہت اچھا کیا جو آپ لوگ میرے پاس آ گئے، میں نے بڑی رسان سے کہا، لیکن یہ معاملہ مجھے خاصا الجھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں جی؟ فریدہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھا۔ کیا الجھن ہے اس معاملے میں؟ سب سے بڑی الجھن تو یہ ہے کہ فریدہ بی بی کہ تم اس بات پر اصرار کر رہی ہو کہ تمہاری بیٹی عابدہ کو اغوا کیا گیا ہے۔ میں نے صابگوئی کو مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نہ تو تم نے اغوا کنندگان کو دیکھا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی عینی شاہد موجود ہے۔ پھر میں کیسے مان لوں کہ عابدہ کو واقعی اغوا کیا گیا ہے؟ تمہارے پاس اس دعوے کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے یا یوں ہی ہوا میں لڑکھوا رہی ہو؟ جی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میری بچی کو اغوا کیا گیا ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ بی بی یہ تھانہ ہے اور اس کے بعد کچہری کا نمبر آتا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سمجھانے والے انداز میں کہا، ان دونوں جگہوں پر قانون کی کتابوں کے مطابق معاملات نمٹائے جاتے ہیں اور قانون ہر بات کے لیے واضح دلیل اور ٹھوس ثبوت مانگتا ہے۔ عابدہ والے معاملے میں تو فریدہ کی مت ماری ہے جناب، نواب علی نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ پھر براہ راست اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، فریدہ تھانہ دار صاحب کو نواز کے بارے میں بتاؤ نا۔ نواز یہ کون ہے؟ میں نے چونکا نواب علی کی طرف دیکھا۔ جواب فریدہ نے دیا ہے، تھانہ دار جی، اس لفنگے نواجے نے تو میری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ میں نواجے کے خلاف رپورٹ درج کرانے آئی تھی، لیکن پریشانی میں دماغ نے گڑبڑ کر دی اور اب میرے دماغ میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے زمینی نظر سے یکے بعد ایک دن دونوں کو دیکھا، پھر نواب علی سے پوچھا، نواب صاحب یہ کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے جناب، وہ بات بناتے ہوئے بولا۔ فریدہ بہت زیادہ بخلائی ہوئی ہے اور اس لیے اس کی باتوں میں ربط نہیں۔ آپ تو بخلائے ہوئے نہیں ہے نا؟ میں نے بڑی گہرائی سے اس کی چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ جو بھی حقیقت ہے وہ آپ بیان کر دیں۔ قسطوں میں لقمے دے دے کر اب معاملات کو الجھا رہے ہیں۔ میرے آخری جملے میں طنز بھی شامل ہو گیا ہے۔ جناب میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ فریدہ خود اپنی زبان سے سب کچھ بتائے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گھبراہٹ کا سبب آپ ہے۔ جی کیا مطلب؟ وہ بدکنے والے انداز میں مستفسر ہوا۔ مطلب یہ کہ میں نے جو محسوس کیا تھا وہ بے دھڑک کہہ دیا۔ ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے امداد طلب نظر سے آپ کو دیکھتی ہے، جیسے بولنے کے لیے آپ سے اجازت طلب کر رہی ہو، جو لگتا ہے یہ اپنی مرضی سے یہاں نہ آئی ہو بلکہ آپ اسے زبردستی پکڑ کر تھانے لے آئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے ملک صاحب، وہ گڑبڑا گیا۔ بات کیسی بھی ہے، میں نے رکھائی سے کہا، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں جا کر بیٹھیں، میں تنہائی میں فریدہ کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ اگر اس دوران میں آپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں تبادلات کر لوں، آپ کو اندر بلا لوں گا۔ میرا انداز اتنا دو ٹوک اور واضح تھا کہ اب وہ رکنے کے لیے کوئی توجیہ پیش نہ کر سکا۔ اسے میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس سلسلے میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ وہ اٹھا اور خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں تو فریدہ بی بی، میں نے نواب علی کے جانے کے بعد عابدہ کی ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تمہارے بیان کے مطابق عابدہ آج صبح دودھ کے لیے دکان پر گئی، پھر واپس نہیں آئی۔ جہاں تک ممکن تھا تم نے اسے ڈھونڈا لیکن کسی کو اس کی خبر نہیں، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ نواز نے تمہاری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ نواز کون ہے؟ وہ کمینہ ہمارا پڑوسی ہے تھانے دار جی۔ اس انکشاف نے مجھے چکا دیا اور میں نے پوچھا، فریدہ تمہارا شک اپنے پڑوسی نواز کی طرف ہی کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ جناب، وہ جس بھی ہوتے ہوئے بولی، وہ شیطان میری معصوم بچی پر بری نظر ڈالتا تھا۔ بری نظر کیا مطلب؟ وہ ہر موقع پر عابدہ کو حریصانہ نگاہ سے دیکھتا تھا۔ جب بھی اسے نظر آ جاتی وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، میں اس کی گھٹیا حرکتوں سے سخت پریشان تھی۔ بلی دھیرے دھیرے تھیلے سے باہر آنے لگی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، وہ عابدہ کو صرف بری نظر سے دیکھتا ہی تھا یا زبان سے بھی کچھ کہتا تھا؟ وہ بدبخت کہتا تھا کہ اسے عابدہ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ناگواری سے بولی، خام خواہ میری بچی کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ تم نے اس کی حرکتوں کے جواب میں کیا کارروائی کی؟ میں نے پہلے تو اس مردود کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ میری آبوں کا پیچھے چھوڑ دے۔ وہ ایک آب بھرتے ہوئے بولی، جب لاڈ پیار کی زبان اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر کام دیا، لیکن مجال ہے اس ڈھیٹ پر ذرا بھی اثر ہوا ہو۔ تنگ آ کر میں نے اس کی ماں کو اس کے کرتوتوں کے بارے میں بتا دیا ہے، تو پھر گھر والے اس کی خوب کھچائی کی ہوگی۔ میں نے کہا، کوئی نہیں۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، اس کے گھر میں ہے کون جس کو لتاڑنے آئے؟ آ جا کے صرف ایک ماں ہی ہے، اور ماں کی نظر میں تو نواجہ
ایسا شریف اور بھلا مانس لڑکا ہے کہ روز زمین پر کوئی بھی موجود ہی نہیں۔ آپ کو پتا ہے اس منحوس میری شکایت کے جواب میں کیا کہا تھا؟ مجھے نہیں پتا، لہٰذا میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ آپ کو بتاتی ہوں جی، بڑے جوش سے بولی۔ ان لمحات میں لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کی نوجوان بیٹی اغوا ہو چکی ہے، اور اس کے اس انداز میں بھی میں کھٹک گیا تھا۔ میں نے اسے گھسیٹنے کی غرض سے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ اس بغیرت عورت نے مجھ سے کہا کہ اگر نواجہ میری ابو کو پسند کرتا ہے تو اس میں برائی والی کون سی بات ہے؟ مجھے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری بیٹی ٹھکانے لگ رہی ہے۔ دیکھا آپ نے اس کم ظرف نے کتنی ہلکی بات کی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو۔ میں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے فریدہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لڑکی والے بڑے نازک پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اس بد دماغ کو اپنے سامنے کی کوئی بیٹی ہوتی تو اسے نزاکتوں کا احساس ہوتا۔ وہ چہرے پر ناگواری کے تاثر سجاتے ہوئے بولی، میں بیٹی کی ماں ہوں نا، مجھے لاکھ انداز میں سوچنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ کو میں کیا بتاؤں جی۔ اس معاملے میں تمہاری حمایت ہی کروں گا فریدہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے نواز کی ماں سے جو بھی کہا ٹھیک ہی کہا، لیکن میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سوال نظر سے فریدہ کو دیکھا اور کہا، کیا نواز کے اندر کوئی بہت بڑی خرابی ہے جو تم نے اس کے بارے میں غور کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کوئی ایک خرابی ہو تو بتاؤں جی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا جتنی بھی ہے سب بتا دو۔ وہ شکل و صورت کا بس ایسا ہے، اوپر سے کالا مشٹنڈا۔ وہ ناگواری سے بولی، میری آبو ہزاروں لاکھوں میں ایک ہے، گوری چٹی اور حسین و جمیل، چودھویں کا چاند بھی اس کے سامنے شرماتا ہے۔ میں اپنی مکھن ملائی جیسی بیٹی اس کالے کوے کے پلے تو نہیں بات سکتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھمی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، وہ نامراد مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، میں اسے سخت ناپسند کرتی ہوں۔ اور تمہاری بیٹی آبو؟ میں نے پریتنے والے انداز میں پوچھا۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ چونک کر بولی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ کیا آبو بھی اسے اتنا ہی ناپسند کرتی ہے؟ جی ہاں بالکل۔ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی، آبو تو اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، لیکن یہ شیطان ہاتھ دھو کر میری پھول جیسی بچی کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اسے اغوا کر کے ہی رہا۔ تھانے دار جی، آپ اس کافر کو جلدی سے تلاش کر کے میری بیٹی کو بازیاب کرائیں۔ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گی، اس نیکی کا اجر اللہ آپ کو دے گا۔ اس کی تان گھوم پھر کر اسی بات پر ٹوٹتی تھی کہ نواز عرف نواجے نے اس کی بیٹی عابدہ کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ اس کا بغض اور نفرت تھی جو اپنے دل میں نواز کے لیے رکھتی تھی، ورنہ اب تک کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ قائم کیا تھا کہ نواز عابدہ کو پسند کرتا تھا اور اسے شادی کا خواہشمند تھا۔ ممکن ہے عابدہ کی بھی یہی تمنا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز سے شادی کا ارادہ نہ رکھتی ہو، لیکن یہ بات طے تھی کہ فرید نواز سے شدید نفرت کرتی تھی اور کسی بھی قیمت پر وہ عابدہ کی شادی نواز سے کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس تناظر میں نے سے ایک اہم سوال کیا، فریدہ بی بی، نواز تمہاری بیٹی پر بری نظر ڈالتا تھا، ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اسے شادی کی باتیں کرتا تھا، کیا صرف یہی وجوہ کی بنا پر تم کہہ رہے ہو کہ اس نے عابدہ کو اغوا کر لیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ یہ باتیں تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت رکھتی ہیں۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، لیکن میں جس وجہ سے زیادہ شک کر رہی ہوں وہ نیاز کی خطرناک دھمکی ہے جناب۔ خطرناک دھمکی؟ میں نے چونک کر سواری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ رازدارانہ انداز میں بولی، تھانے دار جی، میں نے نواز کی ماں سے نواجی کی حرکتوں کی جو شکایت کی تھی نا، اس پر وہ بہت ناچا تھا، جیسے اس کے تن بدن میں مرچیں لگ گئی ہوں۔ وہ کل اتوار کو مجھ سے ملا اور خوفناک سرخ آنکھیں نکال کر بولا، چاچی فریدہ، میری ماں سے شکایت کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، اب تمہیں اس کا نتیجہ بھی خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ میں تو ابو کی جان چھوڑنے والا نہیں، گھی سینی انگلی سے نہیں نکل رہا تو مجھے مجبوراً انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد وہ رکی، پھر فریادی لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، اب آپ ہی بتائیں تھانے دار جی، میں نواجے پر شک کروں تو کس پر کروں؟ کل دن میں اس نے مجھے خطرناک دھمکی دی اور آج صبح آبو غائب ہو گئی۔ ٹیڑھی انگلی سے گھو نکالنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اس بدبخت نے میری آبو کو اغوا کر لیا ہے۔ میں بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ فریدہ کے موقف میں اب جا کر تھوڑا سا وزن پیدا ہوا تھا۔ وہ ملتجیانہ اور امداد طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گھمبیر لہجے میں پوچھا، کیا تم نے نواز کے گھر سے بھی عابدہ کا پتہ کیا ہے؟ جہاں میں نے پورے محلے میں آبو کو ڈھونڈا ہے وہیں نواجے کے گھر کو بھی چیک کیا ہے جناب۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، وہ وہاں بھی نہیں ملی، چاروں طرف سے مایوس ہونے کے بعد ہی میں آپ کے پاس آئی ہوں نا۔ نواز تمہاری بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ گھر میں ہوگا تو کچھ کہے گا نا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بھی آج صبح سے غائب ہے۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی اور تشویش بھرے انداز میں پوچھا، اس کی ماں کیا بتاتی ہے؟ آسیہ کا کہنا ہے کہ وہ آج صبح ہی گجرانوالہ گیا ہے۔ فریدہ نے بتایا 10 سال پہلے نواز کے باپ رفیق اور رفیقہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ گجرانوالہ وہ کیا کرنے گیا ہے؟ میں نے فریدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آسیہ نے اس بارے میں تو کچھ بتایا ہوا؟ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا، ان دنوں میں ضلع گجرانوالہ کی
ایک معروف تحصیل حافظ آباد کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ حافظ آباد گجرانوالہ سے زیادہ دور نہیں، وہ مشکل آدھے پونے گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ یہ بڑا زرخیز اور زرعی علاقہ ہے۔ فریدہ، آسیہ اور نواب علی حافظ آباد کی مزدور کالونی میں رہتے تھے۔ یہ محلہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ یہ سارا علاقہ نیم دیہاتی یا نیم شہری سمجھ لیں۔ فریدہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب نواجہ گجرانوالہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد انکشاف انگیز لہجے میں بولی، ایک ہفتہ چھوڑ کر یعنی 15 دن کے بعد وہ ایک دن کی چھٹی لے کر گھر آتا ہے، یعنی ہفتے کی رات کو وہ یہاں پہنچتا ہے اور سوموار کی صبح واپس گجرانوالہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح عموماً وہ ایک مہینے میں حافظ آباد کے 2 چکر لگاتا ہے۔ اور باقی کے دن میں نے سوال نظر سے فریدہ کو دیکھا۔ باقی کے دن وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی، وہ ادھر ہی کسی کرائے کے کوارٹر میں گزارتا ہے۔ اس روز بھی سوموار تھا اور جنوری کی 15 تاریخ۔ اس کا مطلب تھا کہ نواز ہفتہ کی رات یعنی 13 جنوری کو منظور کالونی پہنچا تھا۔ اس نے 14 جنوری اتوار کا دن اپنے گھر میں گزارا اور آج صبح 15 جنوری کو واپس چلا گیا۔ اس حساب کی روز ہے وہ اس سے پہلے دسمبر کے آخری دنوں میں چھٹی پر آیا ہوگا اور آئندہ اس کی آمد 27 جنوری کو متوقع تھی، مگر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس کی آمد کے انتظار میں بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے تسلی بھرے لہجے میں فریدہ سے کہا، بی بی تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں آج ہی نواز کی ماں سے کڑی پوچھ گچھ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں بذات خود گجرانوالہ جا کر نواز کو بھی چیک کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کرا لوں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ تشکرانہ انداز میں بولی۔ میں نے اپنی معلومات کی غرض سے پوچھ لیا، یہاں منظور کالونی میں تم نے آبوں کو ہر جگہ تلاش کر لیا، کیا اس کے علاوہ بھی وہ کہیں جا سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے منظور کالونی سے باہر کسی عزیز رشتہ دار کے گھر؟ نہیں جی، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ قطیر سے بولی۔ ہمارا کوئی رشتہ دار نہ تو منظور کالونی کے اندر ہے اور نہ ہی باہر کے کسی علاقے میں۔ یہ جو نواب صاحب تمہارے ساتھ آئے ہیں، میں نے اپنے کمرے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے خاصے ہمدرد اور خدا ترس لگتے ہیں، ورنہ آج کل کون کسی کی خاطر تکلیف اٹھاتا ہے۔ ایک لمحہ متذبذب نظر مجھے دیکھنے کے بعد اس نے جواب دیا، نواب صاحب واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کوبا تو 3 سال پہلے ان کا ملازم رہا، اس کی مزدوری کے بعد یہ آج تک ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ ہر مشکل پریشانی میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ورنہ میرے کمانے والا کون ہے؟ نواب صاحب نے ہمارا مہینہ باندھا ہوا ہے، ضرورت کا سارا راشن گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو یہی پوری کرتے ہیں۔ دیکھ لیں اس مصیبت کی گھڑی میں بھی یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا نواب صاحب جیسے نیک دل لوگوں کے جمی سے چل رہی ہے جناب۔ تم ٹھیک کہتی ہو فریدہ، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اس نے پوچھا، تھانیدار جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم مطمئن ہو کر اپنے گھر جاؤ، میں نے شفیع میز انداز میں کہا۔ میں انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے نواب علی میرے پاس آ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ممنونیت بھرے انداز میں کہا، ملک صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آبدہ کے معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لے لیا اور فریدہ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ نواجہ کو تلاش کرنے گجرانوالہ بھی جائیں گے۔ یہ تو میرا فرض ہے جناب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھانہ آخر ہوتا کس لیے ہے؟ اگر پولیس اپنے علاقے کے لوگوں کو مسائل حل نہیں کرے گی تو اس محکمے کے وجود کو کوئی جواز ہی سمجھ بھی نہیں آتا۔ آپ کی سوچ عام پولیس والوں سے بہت مختلف ہے ملک صاحب۔ میں تو کہتا ہوں ہر پولیس والے کی یہی سوچ ہونا چاہیے۔ کاش ایسا ہو جائے، وہ بڑے تمنائی انداز میں بولا، پھر کہا، بہرحال اگر آپ گجرانوالہ میں آپ کو کسی قسم کی مدد یا تعاون کی ضرورت پیش آئے تو میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو وہاں 1-2 لوگوں کا ایڈریس دے دیتا ہوں اور آپ میرا نام لیں گے تو اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر آپ کے ساتھ لگ جائیں گے اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میری قاتل کوئی اپنا کام کاج چھوڑ دے اور نہ ہی مجھے اپنا حکم بلا وجہ تعمیل کرانے کا کوئی شوق رہا۔ تاہم نواب علی کا دل رکھنے کے لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ اس نے مجھے گجرانوالہ کے 2 افراد کے نام اور ایڈریس نوٹ کروا دیے۔ وہ دونوں اسی کے ہم پیشہ تھے۔ ان میں سے ایک کا نام مہر سلیم تھا جو پرانی سبزی منڈی میں ایک معروف آڑتی تھا، جبکہ دوسرے یعنی چودھری اقبال کا تعلق نئی سبزی منڈی سے تھا۔ مذکورہ سبزی منڈی تھانہ صدر گجرانوالہ کے پچھواڑے سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھی، یعنی شیخوپورہ روڈ پر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔